اندر آپ کو دریا سندھ کا منظر دکھائیں گے کہ وہ کیسا ہے، اور کیونکہ سیلابی صورتحال ہے اور وہاں کے لوگ کیسے گزر وقات کر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ جی دوستو، یہ ہم دریا سندھ کے کنارے پہ ہیں اور یہ بھائی جان فش کا شکار کھیل رہے ہیں۔ یہ بھائی جان ادھر دکھائے ہیں، کیمرہ کو سلام کرایا چائنا کو۔ السلام علیکم۔ ہاں چھوٹے بھائی تم ہی کرچا۔ السلام علیکم۔ اچھا سی یہ دسو، یہ پانی دی کیا صورتحال ہے آج کل؟ پانی چڑھتا پہ، پانی چڑھتا پہ؟ اچھا، پانی زیادہ یہ نشیبی علاقے دی کیا صورتحال ہے؟ نشیبی علاقے تقریباً زیر آب آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، تو انہیں لوگوں کا گزرکات کی میں تھی نہ اسے بس گزران کوئی اتو نکل وے جی ہاں، کوٹ سلطان والے پاسے جی ہاں جی ہاں، یہی وجہ تو نہیں آخر حکومتی کوئی تعاون ہے؟ حکومت کا کوئی تعاون کا نہیں حال فی الحال۔ اچھا اچھا، یہ تھوڑا ذرا اپنا ذرائع معاش ہے پہ وہ کیویں بھئی تساں زرعی رقبہ کاشت کریں دیو یا ان تو علاوہ کوئی ہے پیا؟ نہیں اساں بھی شہر چ آئے ودے ہیں جی ہاں، تے صرف شکار کھیلن بس۔ واہ بھائی واہ واہ۔ اچھا اتھوں دے لوکاں دا تاثرات تساں جان دیو سو اور انہاں دا ذریعہ معاش ہی جان دیو سو؟ جی بس اتھوں دے جڑے سیلاب آندے نا، جی ہاں، اتھوں دی عوام شہر والے پاسے منہ کر ویندی ہے۔ ٹھیک، انہاں دا صرف ذریعہ معاش ہی جو زمین کاشت کرن، ان تو علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں؟ ماشاءاللہ، اچھا مہربانی صحیح جناب کو ٹائم کی دے سے شکریہ جناب دا۔ جی دوستو، یہ ہمارے پیارے دوست تھے جنہوں نے بتایا کہ کیا صورتحال ہے سیلاب کی، اور کہہ رہے ہیں بھئی پانی کا چڑھاؤ ہو رہا ہے اور پانی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے سیلاب کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سیلاب کا ڈر بھی ہے۔ تو آپ دوستوں نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی غیبی مدد فرمائے، اور حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ حیا عطا فرمائے تاکہ وہ ان لوگوں کی امداد کر سکیں، مالی امداد، بچوں کا روزگار۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ سارا یہاں پہ علاقے مکان ہوا کرتے تھے جو اب زیر آب آ چکے ہیں، دکانیں بھی تھی، مکان بھی تھے، یہ سب زیر آب آ چکے ہیں، اب یہ شہر کی طرف جا چکے ہیں۔ جس طرح جہاں جہاں پانی جاتا جائے گا وہ لوگ یہاں سے ہجرت کرتے جائیں گے۔ تو اب ثقلین بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ثقلین بھائی بتائیے یہاں کا کیا صورتحال ہے یہاں کی، اور یہ دیکھیں آپ دریا کی یہ روانگی کتنی تیز ہے اور پانی کتنی رفتار میں چل رہا ہے۔ جی ثقلین بھائی، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے، یہاں کے لوگ اپنا گزر اوقات کیسے کرتے ہیں، یہ آپ ہمیں بتائیے گا تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کے لوگوں کا جو بیسیکلی ہے گزر بسر وہ یہی ہے کہ یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ادھر بستی ہیں جو بالکل یہ پانی نے جن بستیوں کو اجاڑ دیا ہے تو وہ لوگ ادھر سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تو ادھر پھر ان کے ڈیرے آباد ہیں، ادھر انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ صبح ایک بندہ آتا ہے، سارا دن مال کی کرتا ہے، جانوروں کی کرتا ہے، شام کو دودھ گھر لے جاتا ہے، پھر اس کو بیچتے ہیں، پھر اپنا گھر کا اخراجات۔ نہیں ثقلین بھائی یہ بتائیں کیا ان لوگوں کو حکومتی کوئی پروٹوکول یا ان کو تعاون ملتا ہے؟ نہیں، ان لوگوں کو حکومتی پروٹوکول کوئی نہیں ملتا، یہی حکومتی پروٹوکول ہے، ان کے لیے پتھر بچھا دیے گئے ہیں، یہ الحمدللہ کافی ہیں، وگرنہ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ثقلین بھائی ان پتھروں کو انہوں نے اٹھا کے کیا کرنا ہے؟ ان کی بستیاں بچی ہوئی ہیں، ان کے آگے کیا گھر ان سے بچے ڈولے ہوئے شولے بناتے ہیں؟ نہیں، آگے ان کی جو ہے نا وہ بستیاں بچی ہوئی ہیں، رقبے بچے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ ابھی کاشت نہیں آپ کہہ رہے تھے نا یہ پتھر لگا دیے یہ پروٹوکول کے اس لیے؟ وجہ سے لگا دیے ہیں، یہ ان کے لیے پروٹوکول کافی، یہ اللہ والے لوگ ہیں نا، اللہ والے لوگوں کو زیادہ پروٹوکول، یہ تو پروٹوکول تو دنیا دار لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا، ادھر بہت سارے لوگ صوفیاء لوگ آباد ہیں ادھر۔ ٹھیک ہو ہاں، یہ بیٹ وہ سنتے تھے کہ اللہ والے دریا کے کنارے بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنا تہجدیں پڑھتے ہیں۔ وہ دریا جو ہے نا وہ ڈھا نہیں لگاتا تھا، اللہ والے اس وقت پڑھتے تھے، کیونکہ اب ڈھا لگ چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں کٹا ہوا ہے دریا کا جا رہا ہے، تو یہ کٹاؤ اسی وجہ سے ہے جو پانی سپیڈ میں جا رہا ہے۔
नहीं ढा इस लगाई वजह हुई से- है। नहीं इस वजह से नहीं है, ये ढा नहीं, इधर ढा कच्चे इलाके में लगती है, इधर जोर लगा रहा है पानी, बार बार जोर लगा रहा है इधर, क्योंकि पथराव इलाका है ये, पत्थर क्योंकि आप ये जो चल रहा है ना निज़ाम, ये बस निज़ाम कुदरत है। देखें कहीं पहले दरिया कहीं था, अब कहीं है, ये क्योंकि पथरीला इलाका है, इधर हुकूमत की तरफ से ये पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर इंतहाई मजबूत जाल में लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, फजल फरमाए। फिर जी इंशाअल्लाह दोस्तों, कभी आएंगे आपको मुकम्मल आपका मालूमात देंगे। शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया और दरिया सिंध का मंजर देखा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।